یار کتنا کریم رب ہے تیرا میرا، کتنا سونا رب ہے تیرا میرا کہ تو سو رہا ہے۔ بایزید بستامی کے سامنے ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا بایزید بستامی کے سامنے اور کہنے لگا کہ واہ مجھے ایسی نوکری ملی، ایسا مالک ملا کہ وہ میں اسے کھلاتا ہوں تو وہ کھاتا ہے، ہائے میں اسے کپڑے لا کر دیتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ پہ پہنتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اپنے خوابگاہ میں مجھے پہرے دار رکھا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کا اتنا اعتماد ہے مجھ پر، میں اس کی چوکیداری کرتا ہوں، وہ سو جاتا ہے، اللہ اکبر، میں جاگتا رہتا ہوں۔ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بایزید نے فرمایا نادان ذرا میرے مالک کو بھی دے، میرے مالک کو دے۔ کہا تیرا کون سا مالک ہے؟ کہا میرے مالک کی سن تو صحیح، میرا مالک ایسا ہے کہ خود نہیں کھاتا مجھے کھلاتا ہے، خود نہیں پہنتا مجھے پہناتا ہے، میرا مالک ایسا ہے خود نہیں سوتا مجھے سلا دیتا ہے، میری عادت بھی کرتا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، اس من کے خالق رب العالمین کے بندے ہو کر آج ہم کس جرموں میں، کس گناہوں میں ہم مبتلا ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا؟ آج ہم پیسوں کے لیے مرتے ہیں، دولت کے لیے مرتے ہیں، جان جلال کے لیے مرتے ہیں، عورتوں کے لیے مرتے ہیں اور باقیوں کے لیے مرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کبھی قرآن پر؟ ابھی کل مجھے ایک بندہ ملا، میں حضرت علامہ عصمت اللہ رمضانی صاحب کی مسجد میں تقریر سے فارغ ہوا تو ایک بندہ تھا، مجھے نام یاد نہیں، تو مجھے کہنے لگا کہ حضور ایک درخواست ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا میرا کام ہے پراپرٹی کا، مکان بیچتا ہوں، خریدتا ہوں، لیتا ہوں، دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ کہنے لگا ایک بات آپ سے عرض ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ نے ضرور بتائیں، جب لوگ مکان خالی کر کے جاتے ہیں تو ہر سامان لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر وہ قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں اور صدقے بھی پڑھے ہوتے ہیں، دینی کتابیں پڑھے تو اس کو نہیں اٹھاتے، میری ضرورت ہی نہیں ہے، جرا آئے گا وہ پڑھے گا، تو جرا آئے گا وہ بھی دیکھتا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھے تیسی کیوں پڑھی ہے، نہ جانے میں کوئی جادو نہ ہوئے، انہیں میں کوئی تعریف نہ ہوئے، لازمی کرے کہ یہ چھوڑ کے جو گئے نا اس میں بھی کوئی وجہ ہے تو وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا اللہ کا بندہ۔ تو میرے دوستوں کبھی غور کیا آپ نے کہ اس قرآن سے محبت کیسی محبت ہے؟ یہ قرآن اللہ کی مقدس کلام جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے محبوب کے صدقے سے، اس قرآن کی خاطر یار کہاں چلے؟ آج کچرا دانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اخباروں کے اندر، ڈائجسٹوں کے اندر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، پھر اس میں چھولے بیچ رہا ہے، کوئی اس میں کپڑے دے رہا ہے، کوئی روٹی دے رہا ہے ہوٹلوں میں، کبھی غور نہیں کیا، لینے والا بھی دیکھتا نہیں کہ اس میں آیت قرآن ہے، دینے والا بھی نہیں سوچتا، دینے والا بھی نہیں سوچتا، اخبار والا اندر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کبھی غور نہیں کیا کہ اس میں اللہ کی مقدس نام ہوں گے، اللہ رب العزت کا کلام ہوگا، سونے نجبال کی حدیث بات ہوگی، اخبار والا اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور ہم بھی جب پڑھ رہے تھے اس کے بعد ردی پیپر میں چلا جاتا ہے، پھر نہ جانے وہ کہاں جاتا ہے، نہ جانے وہ کیا ہوتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کبھی ہم نے قرآن کی تعظیم کی ہے، کبھی ہم نے رسول اللہ کی حدیث کی تعظیم ہم نے کی ہے؟ ہمارے دلوں میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ کبھی ہم نے دل میں یہ بات بٹھائی ہے کہ ہم نے اس کی تعظیم کرنی ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، ہم نے اس سے پیار کرنا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اگر آپ دیکھ لو یقین مانے، پچھلا سی ننگے پیر والا بابا، بغیر جتیاں کا ننگا پیر، اس کا نام ہی مشہور، ننگے پیر والا بابا۔ ننگے پیر والے کا ذکر کیا تھا، اسی نے ننگے پیر والے کا سیانے نے بابر، یعنی جتی نہیں ہے، جتی ہونی چاہیے، جتی بھی پیسے نہیں، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، لیکن وہ چرچے ہو رہے ہیں ننگے پیر والا بابا، اونچا تو سبحان اللہ، ننگے پیر والا بابا۔ وہ بابا تیرا کمال کیا ہے؟ کیا ننگے جوتے پہننا نہ پہننا یہ کمال تھا؟ ننگے پیر پھرنا کمال تھا؟ تیری کمال کیا ہے؟ اب اس کا کمال کو دیکھو کہ خدا نے کتنا فضل فرمایا، خدا نے کتنا کرم فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شراب بیچنے والا ہے، شراب بنانے والا ہے، شراب خریدنے والا ہے، شراب تقسیم کرنے والا ہے، شراب سے محبت کرنے والا ہے، شراب کو بانٹنے والا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بشر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت سعید ٹن تھا, نشے میں زبردست تھا, اور جناب جیسی کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا ہوئے تیری یہ اجازت نہیں, تیری یہ جگہ تو نہیں, تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا نام ہے, بسم اللہ, تیرا یہ جگہ نہیں ہے. اب اٹھا تو لیا اس نے, گلے پڑ گیا, اٹھ گیا, اب رقم گھر لے گیا. پہلے میں نے کہا خیر ہی نہ, کہنے لگا کیا لائے ہو, کہنے لگا یہ بھی دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو رکھنا کدھر, ادھر دیکھے شراب, ادھر دیکھے شراب, ادھر دیکھے شراب. بڑی مشکلوں سے ایک جگہ صاف کی, عطر جتنا بھی تھا, عطر جتنا بھی تھا, عطر جتنا بھی تھا ڈال دیا اور سو گیا. صبح کا کھانے چلا گیا اور اپنی بوتل وغیرہ جناب علی مزیداری کے ساتھ اس نے پی اور جوتے اتار کر بیٹھا ہوا ہے. اچانک وقت کا ولی کامل مرد کے اندر مرد مومن دروازے پر دستک دیتا ہے کہ نکل باہر, کہ رب تجھے سلام دے رہا ہے. تو نے کیا کام کیا ہے کہ ہم جنگی والوں کو تو نے پریشان کر دیا کہ رب کا الہام ہوا ہے کہ جا کر اسے میرا سلام دے. وہ دوڑتے ہوئے اس کا کارندہ جو تھا, اس کا چوکیدار جو تھا, وہ دوڑتے ہوئے گیا کہ بھائی رب کا سلام تیرے پاس آیا. ننگے پیر دوڑتے ہوئے جب آیا اور کہا کجا میں کجا رب کا سلام, کہا میں کہا رب کا سلام, کہا کہ نہیں رب کا سلام آیا. بس اس کے دل میں یہ کایا پڑ گئی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں وقت لگے گا بدلنے میں, بچہ ہے بھی سمجھ جائے گا, بچہ ہے موبائل کے لیے بچہ نہیں ہوتا, آئس کریم کے لیے بچہ نہیں ہوتا کہ نہیں پڑتی ہے, کہ بچہ آہستہ آہستہ بھول جائے گا. موبائل کبھی نہیں بھولا, آئس کریم کبھی نہیں بھولی, فلاں بائک موٹر سائیکل کبھی نہیں بھولا, اس کے لیے بچہ نہیں ہوتا. سمجھ جائے گا تھوڑی دیر بعد, 2 مہینے کے بعد سمجھ جائے گا. وہ تو فوراً ملا دیتے ہو, لیکن جب دین کی بات ہوتی نہیں مان صاحب انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھے گا کہ تو بچہ ہے. ارے وہ تمہیں بھی بھیج ڈالے گا, تمہیں بھی بھیج ڈالے گا. تبدیلی جب آتی ہے دل سے تو ننگے پیر دوڑا. اس نے پھر کہا کہ نہیں رب کا مجھ پر سلام آیا نا, تم پر تو رب کا سلام آیا ہو, وعدہ عبادت کا سوالی ہوں. بولو بہن میرے سبحان اللہ, میرے سلام آیا وہ آپ کے سبحان اللہ. وعدہ عبادت اللہ الصالحین کے لفظ پوچھا کو سلام سب پر آیا نا, تو تم پر رب کا سلام آیا ہو. تم نے لاج کیا رکھی ہے, تم نے بھی کیا چرس کی رکھی ہے, کیا تم نے کیا شراب کی رکھی ہے. وہ تو شراب بھی تھا, کباب بھی تھا, بدلاس تھا, علاج تھا, لیکن جب رب کا سلام اس کے گھر پہ آیا تو اس نے جتیاں بھی قربان کر دیتی ہے کہ جس حالت میں بیٹھا تھا اس حالت میں نے رب کا سلام سنا ہے. ننگے پیر پھرتا رہا. اب یہ ننگے پیر پھرنا تو تھا, پھر رہا ہے. رب کی غیرت بھی دیکھیں, رب کا کمال بھی دیکھیں, رب کی محبت دیکھیں کہ رب کی کتاب سے اس نے محبت کی ہے. یارو رب کے کلام ابھی پڑھا نہیں اس نے, صرف اٹھا کے اونچی جگہ رکھا ہے. یارو تو میرے مجید نے تو قرآن پڑھا بھی ہے, اس کی کر کے کہ سبحان اللہ. ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی صرف اٹھایا ہے, اکرام کیا ہے, تعظیم کی ہے, محبت کی ہے, اور اس نے اٹھایا ہے. اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ پاک حکم فرما دیا. کس کو؟ انسانوں کو نہیں, جانوروں کو, بلی شریف کو, کتے شریف کو, سب کو حوالہ. جی کہا کہ یہاں پر کوئی بکری کرتا, کوئی گندگی نہیں کرتا, حضور سے کہا کیوں تو میرا یار آتا ہے نا, اس کی چپل نہیں کہ اس کے پیر گندے نہ ہو گئے. ہائے میرے اللہ, ہائے میرے سونا, کتنا سونا رب ہے جو تیرے پیروں کا بھی کام کرتا ہے. یارو ساتھ تو ساتھ لے گیا, بلکہ تیرے قدموں کی بھی خیر لیتا ہے, تیرے قدموں کا بھی وہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک بندہ جس نے قرآن کی تعظیم کی ہے, جس نے قرآن سے محبت کی ہے, جس نے قرآن سے پیار کیا ہے, اس کے پیٹ گندے نہ ہو جائے تو بتاؤ پھر قبر گندوں سے کیڑے کس طرح کھائیں گے. یارو جب دنیا کے اندر جس نے ابھی قرآن حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, الطام بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے, صرف اٹھایا ہے وہ رکھا ہے. اس کا اللہ رب العزت اس کے پیروں کا خیال کر رہا ہے کہ گندگی نہ ہو جائے, نجاست نہ لگ جائے, لذاذت نہ لگ جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے
بلیوں، اے کتوں، عجیب خطاب ہوگا، عجیب انداز ہوگا، نہ جانے رب نے کیسے کیسے بلیوں کو کہا ہوگا، کیسے کیسے جانوروں کو کہا ہوگا، کیسے کیسے پرندوں کو کہا ہوگا. یہ تو رب کا کمال ہے کہ رب کائنات نے اپنا انداز استعمال کیا ہوگا، اپنا انداز سے کہا ہوگا، اور سب نے کہا لبیک یا اللہ ہم آتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں. میں نے دیکھا کہ وہ ہستی چل رہے تو پیچھے پیچھے جب میں نے دیکھا تو امام مالک علیہ رحمہ مجدد وقت، حق کا امام، حق کا مفسر، محدث، وہ امام، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے پھر رہا ہے، اس کے پیچھے پھر رہا ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایک شرابی کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آپ مستعد ہیں اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نادان، مجھے پتا ہے نا مانا کہ میں بہت بڑا ہوں، بڑا علامہ ہوں، لیکن جو ان کی آنکھ میں نشہ ہے نا وہ میری آنکھ میں نشہ نہیں ہے. تو عشق کا نشہ ہے اس کی آنکھ میں، جو ادب کا نشہ ہے اس کی آنکھ میں، وہ میرے پاس. جبکہ امام مالک کا ادب اتنا ہے، عشق اتنا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے تو یوں جب پڑھتے تھے تو حاشیے کے لیے انہوں نے حدیث کو یوں نہیں کیا بلکہ خود کر دیا جایا. اور اتنا ادب تھا کہ سبق پڑھتے ہوئے اتنا بھی کہ آواز نہ آ جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے، اتنا ادب تھا. اور لیکن جب اس نے دیکھا تو عاجز ہو کر اس کے پیچھے جانے لگا، کہا کہ میں اس کی آنکھ میں جو نشہ ہے وہ امام مالک کی آنکھ